الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ معزز ناظرین، اس درس میں ہم 30ویں پارے کی 3 عظیم الشان صورتوں پہ گفتگو کریں گے۔ سورۃ البینہ، سورۃ الزلزلہ اور سورۃ العادیات پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ ہم غور کریں گے کہ اللہ پاک نے ان صورتوں میں ہمارے لیے کیا کیا پیغامات دیے ہیں اور ہم ان پہ غور کر کے کیا کیا روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البینہ کے اندر اسلام پر ایمان رکھنے والوں کی فضیلت بیان کر رہا ہے، اور جن لوگوں نے، وہ چاہے مشرکین ہوں یا اہل کتاب ہوں، جنہوں نے اس دین کو قبول نہیں کیا، ان کے انجام سے ڈرا رہا ہے۔ اس صورت میں امت محمدیہ کی فضیلت و اہمیت بھی واضح کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کے کافر اور مشرکین اپنے دین سے ہٹنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ اور یہ واضح دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یتلو صحفا مطہرہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاک صحیفے تلاوت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، جن کے اندر راست باتیں لکھی گئی ہوئی ہیں، واضح پیغامات ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، تو وہ دلیل کے انتظار میں تھے کہ دلیل آئے گی تب اپنا دین چھوڑ کر صحیح دین قبول کریں گے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین نازل کر دیا، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اس دلیل کے آنے کے بعد، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد اور اس کی تلاوت کے بعد، اس سچائی کے سامنے آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، قبول نہیں کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم کیا دیا تھا؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، یکسو ہو کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی تو حکم اللہ پاک نے دیا تھا کہ اللہ پاک کے لیے نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی راست دین ہے، یہی درست دین ہے، یہی صحیح دین ہے۔ لیکن اس سچائی کے سامنے آنے کے باوجود انہوں نے یہ قبول نہیں کیا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کا انجام بیان کر رہا ہے کہ اہل کتاب کے کافر اور مشرکین جنہوں نے اس دین کو قبول نہیں کیا، انکار کیا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ بہت ہی بدترین لوگ ہیں، بدترین مخلوق ہیں یہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، اس روشن گواہی کے آنے کے بعد بھی اس کو قبول نہیں کرتے، یہ بدترین لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیا وہ لوگ سب سے اچھے لوگ ہیں، اچھی بہترین مخلوق ہیں وہ جو ایمان لائے، اللہ کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار و اعتراف کیا اور نیک اعمال کیے، یعنی ایمان بھی لائے اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو عملی زندگی میں ڈھالا بھی۔ جب ایسا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے اور فرماتا ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، جنات عدن ہے، ان کے لیے بڑے حسین باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ اس کے اندر وہ رہیں گے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہیں۔ اور یہ مقام کن کا ہے؟ یہ مقام ان کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی
خشیت دل میں رکھتے ہیں، جو اللہ کا تقوی اپناتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، بھلائیوں کی راہ پہ گامزن رہتے ہیں، اللہ پر رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اہل کتاب کے کافر کی طرح یا مشرکین کی طرح اس سچائی کا انکار نہیں کرتے، یہ اہل ایمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کافر بظاہر جتنے بھی اچھے نظر آتے ہوں اصلاً وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ایمان سے اور اعمال صالحہ سے انسان اچھے ہوتے ہیں۔ یہ اس امت مسلمہ اور امت محمدیہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کرے، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فضیلت کو سمجھنے کے بھی ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہم سورہ زلزلہ سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس پوری صورت کے اندر، سورہ زلزلہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے۔ قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے جب زمین بری طرح ہلا دی جائے گی اور زمین کے اندر جتنے بوجھ ہیں زمین اسے باہر نکال دے گی، انسان پریشان ہوگا، کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ کیا منظر ہے؟ زمین خود بتائے گی، خود اپنے بارے میں زمین بتائے گی کہ وہ یہ کیا کر رہی ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اس کے رب کا حکم ہے جو وہ کر رہی ہے۔ زمین بتائے گی انسان کی اس پریشانی کا، انسان کے اس سوال کا، اس کے پاس یہی جواب ہوگا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اس کے رب کا فرمان ہے، یہ اس کے رب کا حکم ہے، یہ اس کے رب نے کہا ہے کرنے کے لیے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ مختلف گروہوں میں، ٹولیوں میں یہاں وہاں ہوں گے اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ نیکی کو بھی دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اپنی برائی کو بھی دیکھے گا۔ کیا ہم اس لمحے کے لیے، اس منظر کے لیے تیار ہیں؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کتاب ایک ایک لمحے کو نوٹ کر رہی ہے۔ ہمارے دونوں کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال، تو کیا ہم اس دن کے لیے تیاری کر رہے ہیں جب ذرہ کے برابر کی ہوئی نیکی سامنے ہوگی، ذرہ کے برابر کی ہوئی برائی سامنے ہوگی؟ یہ جو صورت ہے، اس صورت کا پیغام دراصل یہ ہے کہ ہم اس عظیم دن کے لیے خود کو تیار کریں۔ تیسری صورت اس سلسلے کی سورۃ العادیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں انسان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ انسان، اس کو آخرت میں کن چیزوں سے دوچار ہونا پڑے گا جب وہ زندگی میں، دنیا میں نعمتوں کی صحیح قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتا، اور جو کردار اسے ادا کرنا چاہیے نہیں کردار ادا کرتا، تو اس کا انجام آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پہ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے ان گھوڑوں کی قسم جو پھنکار مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، جو چنگاڑیاں اڑاتے ہوئے تیز بھاگتے ہیں، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، جو صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، دھاوا بولتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اس سے گرد و غبار اڑاتے ہیں، فَبَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور یہ گھوڑے جو تیز دوڑتے ہوئے اس حملہ آور ہونے کی کیفیت میں مجموع کے بیچ چلے جاتے ہیں اور اپنی بہادری کا، شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھوڑوں کی کیفیت بیان کرنے کے بعد، جب ظاہر ہے کہ ان گھوڑوں پہ گھڑ سوار
बाज़ाब्ता होते हैं, वो पूरी कैफियत जो जंगों की होती है, वो कैफियत जब इंसान क़ुव्वत महसूस कर रहा होता है। और ज़ाहिर है कि ये क़ुव्वत दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई है। ये घोड़े दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वदियत किए गए हैं। इंसान उन घोड़ों पे बैठकर और इस तरह से पूरी कैफियत को अल्लाह तबारक व तआला बयान करने के बाद, अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमत सामने रखने के बाद फरमाता है इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, कि इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। इंसान अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों को सही तरीके से, जिस तरीके से उसका शुक्र अदा करना चाहिए उस तरीके से उसका शुक्र अदा नहीं करता। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, अपने रब की नेमतों का नाशुक्रा भी है और उस पर वो गवाह भी है। ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला की ये नेमतें हैं, वो उन नेमतों को समझ भी रहा है और उसके बावजूद वो नाशुक्री का इर्तिकाब कर रहा है, जानबूझकर ये कर रहा है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, मालो दौलत की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा शदीद है, बहुत ज़्यादा मालो दौलत की मोहब्बत है उसके अंदर। इस मालो दौलत की मोहब्बत का आलम यह है कि उसमें और कोई चीज़ उसे नज़र नहीं आ रही। अफला यअलमु इज़ा बुअथिरा मा फिल क़ुबूर, क्या उसे नहीं पता कि कब्रों में जितनी चीज़ें हैं उन तमाम को निकाल लिया जाएगा, वो तमाम चीज़ें बाहर ला दी जाएंगी। व हुस्सिला मा फिस सुदूर, और जो सीनों में जो चीज़ें दफन हैं सीनों से भी वो सारी चीज़ें बाहर निकाल ली जाएंगी। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर, क्या वो नहीं जानता कि उसका जो रब है वो यकीनी तौर पे पूरी तरह उनसे वाकिफ़ है। ये जो दुनिया की मोहब्बत में जकड़ा हुआ ये इंसान, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का नाशुक्रा ये इंसान माल दौलत के पीछे भाग रहा है और भूल रहा है कि जो कब्रों में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आखिरकार बाहर निकाल ली जाएंगी, और जो सीनों में दफन है, जो राज उसने उल्टे सीधे राज रखे हुए हैं, जो बातें रखी हुई हैं, वो सारी की सारी बातें निकाल ली जाएंगी। क्या उसे नहीं पता है कि उसका रब इन तमाम मामलात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है? जो अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम मामलात से वाकिफ़ है, जिसकी सारी नेमतें इंसान को मिली हुई हैं, तो क्या इंसान को ये ज़ेब देता है कि वो किसी भी तरह से नाशुक्री का इर्तिकाब करे, मालो दौलत की मोहब्बत उस पर इतनी गालिब आ जाए कि वो अपने रब को ही भूल जाए? ये जो तीनों सूरतें हैं, दरअसल इन तीनों सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला इंसान को आने वाले अय्याम से डरा रहा है, बतला रहा है कि ईमान कितना ज़रूरी है, अमल सालेह कितना ज़रूरी है, क़यामत के लिए तैयारी कितनी ज़रूरी है, और दुनिया के माया जाल से बचना, इसके फ़रेब से बचना कितना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन व दुनिया की सआदतों से हमकिनार करे,